نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسين ابن علي رضي الله تعالى عنه سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاہلیہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث ذخیرہ میں سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔ دعائے کہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو اور تمام عالم انسانیت کو اس پر عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی قدر، آج جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے شہید کربلا، میدان کربلا کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان پر کچھ موتی بکھیرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، احترام والا مہینہ ہے اور شہادتوں والا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ حسین ہے کون۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا شہزادہ ہے اور اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا کہ علی اس کا نام کیا رکھا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے خود فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو حسن و حسین دونوں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، یہ دونوں نماز سے بہت زیادہ پیارے تھے۔ حضرت حسن و حسین دونوں شکل و صورت کے اعتبار سے دونوں بھائی باپ کے بھی مشابہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مشابہ تھے۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور حضرت حسن سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ تھے اور حضرت حسن ناف سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں جس وقت یہ دونوں ہستیاں سامنے آ جاتی تو ہم سمجھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سامنے آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ ان دونوں شہزادوں کی شکل و صورت رسول اللہ سے بھی ملتی تھی اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیتے، جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے حضرت حسن حسین آپ سے کھیلتے تھے، کبھی کندھے پہ بیٹھتے تھے کبھی کمر پہ بیٹھ جاتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ طویل اس وجہ سے کرتے تھے کہ میں جلدی اٹھ جاؤں اور یوں نہ ہو کہ حضرت حسن حسین کو کہیں چوٹ لگ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ میرے صحابہ یہ میری امت کو اعلان کر دینا نوجوانوں کے سردار جنت کے اندر جو سردار ہوں گے وہ حضرت حسین ہوں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں حضرت حسن حسین کے ساتھ جاتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث، جس کو تقریباً 5000 سے زیادہ روایات جنہوں نے روایت نقل کی ہیں، جن کو حافظ الحدیث کہا گیا ہے، جن کا مقام صحابہ کرام میں سب سے حدیث کے لحاظ سے سب سے اونچا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے یا کسی جنازے سے ہو کر واپس آئے۔ گرد و غبار کی وجہ سے عموماً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تقریباً 25 انہوں نے حج کیے۔ کتنے حج کیے؟ 25 پیدل حج کیے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ تھک کر بیٹھ گئے اور پاؤں کے اوپر بھی گرد و غبار، جس وقت آدمی پیدل چلتا ہے تو کافی مٹی لگ جاتی ہے، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اپنی چادر اتار کر اور حضرت حسین کے چہرہ بھی صاف کیا اور ان کے پاؤں بھی صاف کیے۔ حضرت حسین کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ چچا، آپ تو حافظ الحدیث ہیں، میرے نانا سے آپ نے بے شمار روایات نقل کی ہیں، آپ کا مقام بڑا، آپ عمر کے لحاظ سے بڑے، آپ نے یہ کیسا کام کیا کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، آپ نے میرے پاؤں صاف کیا اپنی چادر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے شہزادے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، میرے اللہ میں حضرت حسین سے بے شمار محبت کرتا ہوں، میرے اللہ آپ ان سے محبت کرنا، جو حضرت حسین سے محبت کرے یا اللہ آپ اس سے بھی محبت کرنا۔ اے میرے حسین، اے میرے بھتیجے، میں اس وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرے۔ میں نے آپ کو بتلا دیا نا کہ حضرت حسن و حسین دونوں مل کر شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ کے بھی مشابہ تھے اور اپنے والد کے بھی مشابہ تھے۔ جس وقت، اب بات کو ذرا غور سے سننا، علماء سے سنا ہوگا لیکن اس طالب علم سے کچھ باتیں سن لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ میں شہید کربلا کی بات کرنے لگا ہوں، ہماری کیا مجال ہم کسی کے اوپر کیوں ایسا بہتان لگائیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کا لقب دیا، ابو سفیان کا بیٹا، اور اس کی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حضرت صفیہ بنت سفیان، گویا کہ ایک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، سالے بھی ہیں۔ بات کو سمجھنا، کیونکہ یہاں رشتہ داری بھی ہے آپس کے اندر، پھر آپس کے لوگ جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں کہ بھی ان کے اندر دشمنی تھی۔ بات کو سمجھنا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے بڑے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد جو خلافت کا تاج پہنایا گیا حضرت حسن کو پہنایا گیا۔ تقریباً 6 ماہ حضرت حسن نے حکومت کی، پھر اس کے بعد بخوشی اپنا وہی تاج اتار کر حضرت امیر معاویہ کے سر پر رکھ دیا۔ امیہ خاندان کے اندر اب یہ خلافت چلی گئی، پہلے خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ بات کو سمجھنا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین کو سرداری کی لالچ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اس وجہ سے کربلا کے میدان میں گئے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر یہی معاملہ ہوتا تو حضرت حسین یہ شہزادے، جنت کے شہزادے، کیسے خلافت کا تاج اتار کر اور امیہ خلف کے اندر، یعنی امیہ خاندان کے اندر انہوں نے دے دیا۔ ان کو کسی لالچ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تھے، وہ نبوت کے چراغ تھے۔ علماء فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت بھی نفل کے اندر قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے میں 2 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسین خود فرماتے ہیں، میدان کربلا کے اندر جا کر کہتے ہیں، او میرے دشمنوں سن لو میری بات سن لو، جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا میں نے کبھی جماعت کے ساتھ نماز قضا نہیں کی۔
پھر معاملہ کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے. اب ان کے جو بیٹے تھے یزید، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یزید بن معاویہ. اب یہ تھوڑی تھوڑی ہیلپ کرتے تھے اپنے والد کے ساتھ، کچھ نہ کچھ ان کو سمجھداری تھی حکومت چلانے کی. باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کا کوئی فرمانبردار بچہ ہو، کیا آپ کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ پیے گا؟ شراب پیے گا؟ جی ہرگز نہیں کرے گا. اگر یزید کے اندر یہ حرکتیں تھیں، یعنی شراب نوشی کرنا، جھوٹ بولنا اور معاملات کرنا، اتنا بالکل پوشیدہ تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے نہیں آئے. اگرچہ تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے کہ یزید کیا تھا؟ شراب نوشی تھا. میری بات سمجھ آئیے نا، بڑا ظالم تھا، لیکن ایسے معاملات والد کے سامنے نہیں آئے. دوسری بات بتاؤں، محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. کن کے؟ حضرت علی کے بیٹے. جب ان سے روایت پوچھی کہ یزید کے متعلق، آپ یزید کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا سومی یصلی، میں نے اس کو جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہاں بیٹھ کر منبر رسول پر بیٹھ کر میں یزید کی وکالت نہیں کر رہا. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، ایک طرف یزید ہے. میری محبت نواسہ رسول کے ساتھ ہے، نواسہ رسول کی وکالت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. جو مبہم بات ہے، اگر یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، وہی بات میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ شراب نوشی کرتا تھا. یعنی اتنا اس کے یہ معاملات مبہم تھے، کسی کے سامنے نہیں آئے. پھر اس کے ساتھ عراق اور ایران کے جو لوگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد جس کو خلافت دینا چاہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو ہی دے دیں، یزید کو خلیفہ بنا دیں تو یہ چلا سکتا ہے. یعنی کچھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی مشورہ دیے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس وقت نہ حضرت حسین سے مشورہ، اس وقت کیونکہ وہ عراق میں رہتے تھے، مشورہ نہیں کیا. اس وقت کے لوگ جو اس وقت تھے، یعنی عراق ایران کے جو لوگ تھے، کوفہ کے، بصرہ کے، انہوں نے یہی مشورہ دیا آپ کس کو بنا دیں اپنا وکیل، کس کو خلافت کا تاج پہنا دیں؟ اپنے بیٹے کو. پھر ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو تنہائی میں بلایا کہ میرے بیٹے ادھر آؤ، یزید ادھر آؤ. آ کے بیٹھے. انہوں نے کہا میں صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق میں نے آپ کو خلیفہ تو بنا دیا، اور یہ باتیں بھی میں سن رہا ہوں آپ شراب نوشی بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں. کوئی بیٹا اپنے والد کے سامنے شراب نوشی نہیں کرے گا، سگریٹ نہیں پیے گا. پھر کہا کہ یزید میری بات کان کھول کے سن لے، یہ ایران اور عراق والے شیعان جو اپنے شیعان علی کہتے ہیں، یہ آپ کو ابھاریں گے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے متعلق. باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے آخری وقت کہ یزید اگر آپ کے سامنے، اگر نبوت کے تاج سامنے آ جائیں، ان کا آپ کا مقابلہ ہو، تو آپ ان کی بات ماننا، نہ کہ آپ عراق و ایران والوں کی بات ماننا. میری بات سمجھیے. حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. پھر اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ گئے ہیں مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں گئے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی.
اور اس وقت تو جلیل القدر صحابہ موجود تھے. اس وقت عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی، یہ یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت مدینہ کے اندر موجود تھے. اور ان کو مشورہ دیا کہ آپ بھی یزید کے حق میں آپ بیعت کر لو. انہوں نے انکار کر دیا. سب نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے معاویہ میری بات سنو، میں یہ بات سن رہی ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں کے اوپر بہت زیادہ الجھ رہے ہیں، ان سے بات بہت طرف کلامی سے کر رہی ہیں، ایسا نہیں کریں. انہوں نے کہا میری کیا مجال، میں اپنے بھائیوں سے ایسی باتیں کروں. پھر کہا کہ امیر معاویہ نے اے ام المؤمنین میری بات سنیں، عراق و ایران والے، بصرہ اور کوفہ والے سب نے یزید کے حق میں بیعت کر لیا ہے. اگر اب یعنی حسین ابن علی یا عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اگر یہ ان کے حق میں بیعت نہیں کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد امیر معاویہ واپس چلے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ کے اندر. کون؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور حسین ابن علی. پھر اس کے بعد یہ چلے گئے، وہاں جا کر ان کا انتقال ہو گیا. کن کا؟ حضرت امیر معاویہ کا. اب یہ سپرد جو حکومت ہوئی، جو خلافت ہوئی، کس کے پاس؟ یزید کے پاس چلی گئی. میری بات سمجھئیے نا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کو کسی دولت کی، شہرت کی ضرورت نہیں تھی. وہ یہ چاہتے تھے، اور اس کے متعلق امیر معاویہ نے بھی کہا تھا میرے بیٹے آپ نے حکومت چلانی ہے، اگر مشورہ کرنا ہو تو حسین ابن علی سے کرنا. لیکن والد چلے جانے کے بعد ہم اس کے اوپر تو تہمت نہیں لگاتے تھے امیر معاویہ کے اوپر. اگر کوئی معاملہ خراب کرے تو بیٹا کرے، اب اس کی ملامت باپ کو نہیں دے سکتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ نے یہ ملامت نہیں کی تھی، بیٹے نے آگے جا کر معاملہ خراب کیا. اس نے اس کا حق بنتا تھا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے جا کر ملتا اور جا کر ان کو کہتا کہ یہ باتیں ہیں، اگر جو ان کی باتیں ہوتی وہ بھی مانتا. اگر یہ معاملہ آگے جا کر حضرت حسین سے جا کر مشورہ کرتا تو مجھے یقین ہے اور ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین اس وقت کہتے تھے یزید تو جا کے حکومت چلا، لیکن اس طرح حکومت چلا، آپ کی حکومت، آپ کے مشورے خلفائے راشدین کے مسئلوں کے ساتھ نہ ٹکرانا چاہیے. جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف کام کبھی نہیں کرنا. خلافت آپ سنبھالیں. حسین کو خلافت کی ضرورت نہیں تھی. اب یزید آگے حکومت کے اوپر. پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اس وقت جو مدینہ کا گورنر تھا اس کا نام تھا ولید بن عتبہ. کیا نام تھا؟ ولید بن عتبہ. ان کو انہوں نے خط لکھا یزید نے، ان کا جس طریقے سے بھی آپ چاہیں، حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا آپ میری بیعت پہ لے کر آئیں. اور یہ ولید بن عتبہ یہ ان سے اہل بیت سے محبت رکھتا تھا. اب اس نے مروان کو بلوایا، مشورہ کیا. مروان سے جس وقت اس نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ حسین کو بلائیں مشورہ کے لیے، اور اگر بات مانتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ادھر ہی شہید کر دیں، قتل کر دیں. مروان کا یہ مشورہ تھا. لیکن جس وقت حضرت حسین آئے تو کسی کی مجال نہ ہوئی، یعنی ولید بن عتبہ نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد یعنی جس امام حسین کو پتہ چل گیا تھا اب یہ قتل کرنے کی سازشیں ان کی شروع ہو گئی. اپنے اہل بیت کو لے کر اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر راتی رات انہوں نے اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. پھر اس کے بعد جس وقت یزید کو پتہ چلا کہ انہوں نے موقع گوا دیا تو اس نے ولید بن عتبہ کو
معزول کر کے اس کی جگہ جو ہے نا عمر بن سعید کو انہوں نے حکمران بنا دیا، یہاں وہاں کا گورنر مدینہ کا بنا دیا۔ پھر ان کی فوج وہاں جا کر عبداللہ ابن زبیر کی فوجوں سے جا کر مقابلہ کیا تو ان کی فوج عمر بن سعید کی فوج جو ہے نا یہ شکست کھائی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، یزید کو یہ بات پہنچی تو پھر ان کو معزول کر کے اس کی جگہ حجاج ابن یوسف کو بٹھا دیا، جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ظالم جابر بادشاہ آیا ہے، جس کی حکومت کے اندر بے شمار حافظ قتل ہوئے ہیں، بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں۔ اس نے اگرچہ تھوڑے سے نیک کام کر لیے، یعنی قرآن مجید کے اوپر نقطے لگوا دیے، یعنی حرکات زبرات وغیرہ انہوں نے لگا دی، اگرچہ تھوڑے سے انہوں نے نیک کام کر لیے قرآن مجید کے اوپر، اس نے تھوڑا سا کام کیا، لیکن اس کی حکومت اتنی ظالم تھی کہ اس کی حکومت کے اندر بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر اس نے جا کر دردناک طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شکست دی اور عبداللہ ابن زبیر کو انہوں نے شہید کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان کی شہادت بھی بتلاؤں۔ پھر اس کے بعد جیسے مکہ پہنچے حسین ابن علی تو وہاں سے کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے تقریباً 12,000 خط کوفے کو آئے، کوفہ سے آئے، اور یہی لکھا کہ اے اہل بیت کے شہزادے حسین ابن علی، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور یہاں کا جو حکمران ہے نعمان بن بشیر، ہم اس کی حکومت کو نہیں مانتے، وہ یزید کا پیٹھو ہے، وہ یزید کا بنایا ہوا گورنر ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے۔ اگر آپ ہماری بات کے اوپر لبیک نہیں کہتے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا ہاتھوں کا آپ کا گربان ہوگا۔ کتنے 12,000 خط، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 12 ٹوکریاں تھی جس کے اندر ہر ٹوکری کے اندر 12,000 خط تھے، یعنی مختلف روایت۔ پھر اس کے بعد پہلے سب سے پہلے جانے لگے، پھر یہ مشورہ ہوا کہ بھئی آپ خود نہ جائیں، آپ اپنا قاصد بھیجیں، جا کے دیکھیں کیا معاملات چل رہا ہے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ کی طرف۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 آدمی مدینہ سے روانہ ہوئے، اور 2 مکہ سے، 2 مدینہ سے، اور 2 ان کے اپنے بیٹے تھے، تقریباً 7 لوگوں کا قافلہ یہ جس وقت کوفہ میں پہنچا، اور وہاں جا کر مختار کے گھر میں جا کے ٹھہرے، یہ بھی صحابی تھا، ان کے گھر میں جا کے ٹھہرے، تو وہاں پہلے دن 12,000 کا لشکر آ کر یعنی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا۔ پہلے دن اس طریقے سے بڑھتا گیا۔ مختار بن عبید کے گھر میں یہ ٹھہرے رہے، پھر اس کے بعد یعنی کافی لشکر فوجوں در فوجیں بڑھتی گئی۔ بالآخر جب مسلم بن عقیل نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہر طرف بالکل صحیح سلامت، یعنی عراق والے اور کوفہ والے سب حضرت حسین کا ساتھ دینے والے ہیں، تو انہوں نے خط لکھا کہ اب حسین بن علی آپ آ جائیں، سب آپ کے راہ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ خط پہنچا تو پھر اس کے بعد حضرت حسین بن علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے بھائی آپ نہ جائیں، آپ کو پتہ ہے اہل عراق وفادار نہیں ہیں، بے وفا لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کرم وجہ اللہ کو بھی شہید کیا تھا، یہ وہی عراق والے کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حضرت حسین کو زہر دے کر شہید کیا تھا، آپ کو وہاں دھوکے سے بلا رہے ہیں، یوں نہ ہو کہ آپ وہاں جائیں اور آپ کو شہید کر دیں، اور آخری جو نبوت کا تاج، نبوت کا سورج ہمارے سامنے ہے یہ بجھ جائے۔ انہوں نے بات نہیں مانی۔ پھر آگے چلے، عبداللہ ابن عباس کو پتہ چلا، عبداللہ ابن عباس آگے گئے اور کہا کہ میرے بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ دھوکے بازوں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ بے وفا لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اگر جانا بھی ہے اکیلے جاؤ، اہل و عیال کو نہیں لے کے جاؤ۔ پھر ان کی بھی بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد
ایک دو اور آدمی آگے ملے، عبداللہ ابن مطیع ملے جو بڑے ہی آج تاریخ ساز ہیں، بڑی تاریخ لکھنے والے ہیں، تو وہ بھی سامنے آئے، وہ بھی کوفہ سے آ رہے تھے، ان سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی بھی ابھی عراق میں نہ جائیں۔ اور جس وقت یہ معاملہ ہوا، جس سے یہاں سے روانہ ہوئے، تو نعمان بن بشیر جو تھا، اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت جاگ گئی اور یہ اہل بیت کے ساتھ دینے لگا۔ وہاں سے ایک آدمی نے میں نے خط لکھا یزید کے پاس کہ اگر آپ کو یعنی بصرہ کی کوفہ کے اگر آپ کو لوگ چاہیے، ان کی حکمرانی چاہیے، تو یہاں آپ حکمران بدل دیں۔ یزید نے سرجون نامی شخص تھا جس سے امیر معاویہ بھی مشورہ لیتا تھا، ان سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا مشورہ نہیں دیتا، اگر اس وقت تمہارے والد ہوتے وہ کیا مشورہ دیتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے ایک خط نکالا، وہاں سے نکلا ہوا تھا کہ بصرہ کا کوفہ کا یعنی گورنر بنانا چاہتے ہو تو کس کو بنو؟ عبید اللہ بن زیاد کو۔ یہ بڑا ہی تیز تراز اور سائنسدان آدمی ہے، بڑا ہی تیز تھا، ذہین آدمی تھا اور بڑا ہی ظالم تھا۔ فوراً کیونکہ یہ بصرہ کے اندر یہ اس وقت گورنر تھا، کون؟ عبید اللہ بن زیاد۔ اس وقت عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ آپ جلدی کوفہ میں پہنچے اور وہاں جا کر نعمان بن بشیر کو معزول میں نے کر دیا، اس کی جگہ پہ آپ جا کر سنبھال لیں۔ اور بصرہ کے اندر عبید اللہ بن زیاد اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو وہاں گورنر بنا کر چلا گیا۔ اب اس نے یہ چلاکی کی، اب یہاں جو کوفہ والے تھے سب کے سب حضرت حسین کا راز دیکھ رہے تھے۔ وہاں اس نے نقاب لگا کر نقاب پوش ہو کر مدینہ کا جو راستہ تھا وہیں سے آیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت امام حسین ہیں، سب نے کہا، سب نے لبیک لبیک کہتے گئے، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگاتے گئے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں بلکہ یہ ابن زیاد ہے۔ جس وقت یہ گورنر ہاؤس کے اندر پہنچا جہاں نعمان بن بشیر بیٹھتا تھا، وہاں جا کر نعمان بن بشیر کے سامنے جا کر اپنا نقاب اتارتا ہے، کہتا ہے کہ میں ابن زیاد ہوں، مجھے یزید نے بھیجا، آپ کو معزول کر دیا۔ اور اس وقت کے لوگ جو اندر آ رہے تھے وہ گورنر ہاؤس کے اندر جس وقت آئے تو دروازہ بند کر دیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا کہ ان کے دلوں کے اندر حسین کی محبت جاگی ہوئی ہے، ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یوں نہ ہو کہ یہ مجھے مار دیں، تو جتنے لوگ ہزاروں کے تعداد گورنر ہاؤس کے اندر آئے تو ان کو جا کر اس نے خطبہ دیا اور کہا کہ دیکھ لو، جو میرا دوست ہے میں ان کا دوست بن کے رہوں گا، جو یزید کی حکومت کے ساتھ ٹکرائے گا میں اس کا دشمن بن کے ان کے ساتھ لڑوں گا، ان کا نسب نامہ میں نے ختم کر دینا ہے، اگر جو میرا ساتھ دے گا میں ان کا دوست اور بھائی بن کے ان کے ساتھ میں گزروں گا۔ اب عراق والے یعنی کوفہ والوں نے ان کا ذہن بدل گیا، کیا ہو گیا؟ ایسا ایسا ابن زیاد کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ خطبہ جس وقت یہ خطبہ مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا، وہ سن تو انہوں نے ہانی ابن عروہ کی طرف چلے گئے، یعنی مختار کا گھر چھوڑ کر گھر انہوں نے پناہ گاہ چینج کر لی۔ اب یہ اہل بیت کا شہزادہ مسلم بن عقیل پیاسا، کوئی کھانا نہیں دے رہا، پینے کے لیے پانی نہیں، گلی کوچے میں گھوم رہا ہے، پانی مانگتے کوئی پانی نہیں دیتا، اور اسی طریقے سے ہانی ابن عروہ کے دروازے پہ جا کر دروازہ کے دستک دیتا ہے۔ ویسے اندر سے آدمی آتا ہے، ہاں کون؟ نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، میرا یہاں گھر نہیں، میرے جو اپنے تھے انہوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، مجھے پناہ چاہیے۔ بالآخر انہوں نے پناہ دی، پانی دیا، تو انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دھوکے سے حضرت امام حسین کو بلایا اور کس طریقے سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا۔ عبداللہ جو حضرت حسین کا بیٹا تھا 2 سال کا، وہ آخری وقت کے اندر حضرت امام حسین جو تیروں سے چھلی
یعنی تلواروں کے ساتھ زخمی ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ آخری لمحات کے اندر میں اپنے بیٹے عبداللہ کو سینے سے لگا لوں اور ان کو چوم لوں، لیکن بارگاہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس وقت عبداللہ سامنے آیا اور سیدھا اس وقت جس وقت سینے سے لگایا اس وقت دشمنوں نے تیر چلایا اور حضرت عبداللہ 2 سال کا بچہ 2 سال کے بچے کو اس کے سینے کو آر پار کر گیا۔ اس وقت اس نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت وہ نیچے حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو نیچے ہی رکھ دیا۔ اور یہ باقی جو واقعہ ہے انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلاؤں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کون ہے یزید کا ساتھ دینے والا، کون یعنی دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ میں حقیقت آپ کو بات بتلاؤں، یہی بات ہے کہ حقیقت یہ بات ہے کہ جس وقت یہ بات یزید کے پاس پہنچی تو وہ بھی اس کو ناپسند اس نے کیا کہ ابن زیاد میں نے آپ کو حکم یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جا کے اہل بیت کو قتل کریں، میں نے تو یہ کہا تھا ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئیں۔ لیکن بالآخر تفصیلی جو واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تذکرہ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔